حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلام کے ان مصائب میں سے ہے جس کی تلافی نہ ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے ایک عظیم انعام تھا، اور پھر آپ کی خلافت خدمت خلق اور عظیم الشان فتوحات کی وجہ سے ہمیشہ تاریخ اسلام میں محفوظ ہے، اور اس کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد کیے جائیں گے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت غمگین ہوئے تھے، اور آپ کی شہادت کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوا تھا، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس طرح پیش آئی کہ جب آپ اپنے آخری سفر حج سے واپس ہو رہے تھے تو وادی محسب کے اندر آپ نے رات گزاری۔ رات میں آپ نے چاند کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی آپ کو بہت اچھی لگی، اور آپ نے وہیں پر یہ فرمایا کہ چاند کو دیکھو، وہ کس طریقے سے ابتدا کر کے آغاز کر کے وہ اپنی مکمل عمر کو پاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غروب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہر چیز کی یہی عادت ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، میری رعیت بڑھ گئی ہے اور خلافت کا بوجھ مجھ پر زیادہ ہو گیا ہے، قبل اس کے کہ خلافت میں مجھ سے کوئی کوتاہی اور قصور ہو مجھے اس دنیا سے اٹھا لیجئے۔ اس کے بعد پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور ایک خواب دیکھا کہ ایک لال رنگ کا مرغ آپ کے پیٹ پر چونچے مار رہا ہے، 3 چونچ اس نے ماری ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بیان فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام فیروز نامی، جس کو ابو لؤلؤ کہا جاتا ہے، اس نے اپنے آقا کی شکایت لے کر حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے جو آقا ہیں وہ مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں چکی بناتا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرے سوا مدینہ منورہ میں چکی بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور جو تجھ سے رقم لی جاتی ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی ایک چکی بنا دو۔ اس وقت اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت پوری دنیا کے اندر ہوگی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو گرفتار کر لیں، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی جملہ فرمایا کہ جرم سے پہلے سزا کس بات کی۔ اس کے بعد آپ حسب معمول فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی قبل از وقت تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت یہ تھی کہ فجر کی نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھایا کرتے تھے۔ اس وقت شہادت زخمی ہونے والے دن بھی آپ حسب معمول مسجد نبوی تشریف لے گئے، لوگوں کی صفیں درست کی، اور جیسے ہی تکبیر تحریمہ کے لیے آپ نے تکبیر کہی، مجوسی جو غلام تھا ابو لؤلؤ، وہ ایک محراب میں چھپا ہوا تھا، اس نے خنجر کو زہر آلود کیا ہوا تھا، اس نے فوراً آپ کے پیٹ پر 3 وار کیے، جس سے آپ شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ وہ کسی طریقے سے مسجد نبوی سے باہر نکل جائے، لیکن صحابہ اکرام کی جو صفیں تھی وہ اتنی زیادہ اس طریقے سے بندھی ہوئی تھی کہ اس کو نکلنے کا موقع نہ ملا، تو اس نے اور بھی لوگوں کو زخمی کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ 13 اور لوگوں کو اس نے زخمی کیا، جس میں سے 7 جام شہادت نوش فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز مکمل کی۔ نماز کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر لایا گیا۔ جیسے ہی آپ کو ہوش آیا، آپ نے سوال کیا کہ مجھے کس نے مارا ہے؟
جب آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو مارنے والا کافر مجوسی غلام ہے تو آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں میں زخمی نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز فجر مکمل کی اسی حالت میں، اور پھر مختلف وصیتیں آپ نے فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمائی کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لے لینا۔ چنانچہ جب وہاں سے اجازت مل گئی تو آپ بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد صحابہ کرام اور انصار صحابہ کا ایک بڑا مجمع آپ کے گھر میں گھرا ہوا تھا، اور سب لوگ یہی دعا کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طریقے سے ٹھیک ہو جائے۔ دوا بھی اختیار کی گئی لیکن دوا کارگر نہیں ہوئی۔ بالآخر حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے آپ نے آخری سانس لی، اور اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور پھر آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑہ رحمت نازل فرمائی۔ تقاضا ہے کہ پھر سے شان حق رویدہ ہو، تقاضا ہے کہ پھر سے شان حق رویدہ ہو، عرب کے رے گزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو، مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو، وہی برق تجلی پھر افق پر آشکارا ہو۔